کیسے ہیں ناظرین کرام؟ آج پھر طوفانی خبریں اور اس پر آتش فشانی تجزیہ لے کر سلیم اختر حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام بجا لاتا ہے۔ لو بھائی، آج پھر اچھن بھائی کی کھڑکی میرے آنگن میں کھلی، جس کے بعد ایک ایک کر کے پورے محلے کی کھڑکیاں میرے آنگن میں کھل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا آنگن تختہ مشق بن گیا۔ کھڑکی کے پیچھے اچھن بھائی نے اپنی مجلس آہو بقا برپا کر رکھی تھی کہ ہائے اب اسرائیل کی فوج اپنے گھر پہ ہوگی، اب مسلمانوں کی فوج فلسطینیوں کے در پہ ہوگی، یعنی مسلمانوں کی جوتی مسلمانوں کے سر پہ ہوگی۔ ہائے قائد اعظم نے جن کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا تھا، ہول بازوں کے ساتھ انہی کی محفل میں شرکت کی ہے، ہائے ہم نے یہ کیسی حرکت کی ہے۔ جس کے بعد میں نے اچھن بھائی کو سمجھایا کہ دیکھو حضرت، غزہ بورڈ آف پیس ایک امن کمیٹی جس کا کام غزہ میں نظم و نسق چلانا ہوگا، امن و امان کو یقینی بنانا ہوگا اور مظلوموں کو ظالم سے بچانا ہوگا۔ بس یہ سنتے ہی اچھن بھائی کا ہائی پارا ہو گیا، چہرہ لال انگارا ہو گیا، مجھ پر بھڑک اٹھے کہ اے جید جاہل مستند مورخ کھامر دماغ کند ذہن نہ ہنجار لونڈے، تیری اصلاح علمی کو دیکھ کر عقل کی دیوی اپنے سینے پر دو ہتھڑ مار کے اپنا سینہ پیٹ رہی ہوگی، بال نوچ رہی ہوگی۔ اے عقل و دانش شعاری لونڈے، ظالم کے ساتھ مل کر امن و امان قائم نہیں کیا جاتا بلکہ ظالم کے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، اب یہ امن کمیٹی فلسطینیوں کی بچی کچی مزاحمت کو اس ملبے کے ڈھیر میں دفنائے گی اور فلسطینیوں کے قبروں پر اپنا شہر بسائے گی اور وہاں سے اپنے اپنے مفادات اٹھائے گی۔ جس کے بعد اچھن بھائی کو میں نے پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ حضرت تسلی رکھیے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں امن کمیٹی کا کام ایسا ہوگا کہ جیسے کسی محلے کے اندر کوئی مسلح افراد گھس آئیں اور وہ عام سویلینز کو ڈھال بنا لیں، تو وہاں بھیجی جانے والی امن فوج کا کام ہوگا کہ ان سویلینز کو مسلح گروہوں سے اور مسلح گروہوں سے لڑنے والی طاقتوں سے بچا کر ایک سائیڈ پہ لے جائیں۔ ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے۔ ابھی تو پاک فوج کے وہاں جانے کا فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان اگر وہاں اپنی فوج بھیجے گا تو وہ وہاں ظالم کا ساتھ دینے نہیں بلکہ مظلوموں کو بچانے جائے گی۔ اچھا بھائی، ابھی کل ہی کی تو بات ہے، ہمارے سیکورٹی اداروں نے بہت سارے یوٹیوبر اور صحافیوں کو بلا کر بریفنگ دی ہے، جس میں یہ بھی بتایا ہے کہ پاک فوج کا غزہ میں جانے کا فیصلہ سویلین حکومت کرے گی، وہی طے کرے گی کہ پاک فوج کو وہاں بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا، کیونکہ پاکستان میں سویلین حکومت ہے، جمہوریت ہے۔ یہ سنتے ہی اچھن بھائی نے اتنے زور کا کہکا لگایا کہ اس کی باتیں کھل کر کانوں تک پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی باتیں اپنی اصلی جگہ پر واپس آتی، اچھن بھائی کی بیگم کی ہیبت ناک، دل بہلا دینے والی، پتے پگھلا دینے والی آواز بلند ہوئی، جس کے ساتھ ہی میرے آنگن میں کھلنے والی ہر کھڑکی بند ہوئی۔ اس انقلابی شور کے بعد میرے آنگن میں ایک وحشت ناک سناٹا طاری ہو گیا، جس کے بعد میرے سامنے پردہ چاک ہوا اور مجھے بطور قوم اپنی ناکامی اور نامرادی کا ادراک ہوا کہ جب تک انقلابی بلند و بانگ نعروں پر خوف کا سناٹا غلبہ پاتا رہے گا، یہ حقیقی آزادی کی آوازیں، یہ انقلابی بلند و بانگ نعرے بس ایک شور کہلاتا رہے گا۔ تو سجنوں، بیلیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک ظالم جس نے فلسطینیوں کے بچوں کو مولی گاجر، جس نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، ان کے ساتھ ان کی کمیٹی میں بیٹھ کر کے کون سا امن و امان قائم کیا جائے گا؟ بتایا جا رہا ہے کہ اس کمیٹی کا کام وہاں یہ ہوگا کہ وہاں نظم و نسق چلائے گی، وہاں کی امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھے گی، اور اگر وہاں کا کوئی مزاحمتی گروہ جو ہیں وہ وہاں سے فائرنگ وائرنگ کریں گے، ٹھیک ہے، اور ادھر سیکورٹی کور ہوگی بھائی کون، مطلب وہ کس پر فائرنگ کریں گے؟ مطلب وہ فلسطینیوں پر تو فائرنگ نہیں کرتے بھائی میاں، ان کے اوپر کوئی فائرنگ کرے گا تب وہ جوابی کارروائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو امن کمیٹی غزہ بورڈ آف پیس کی ارکان کی طرف سے جو فوجیں بھیجی جائیں گی، وہ وہاں جا کر ان کا یہ کام ہوگا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا یہ کام ہوگا کہ وہ عام فلسطینیوں کو تحفظ دیں گے، مسلح گروہوں سے بھی، اور جو اگر اسرائیلی فوج ان پر حملہ کرتی ہے تو ان سے بھی ان کو تحفظ فراہم کرے گی۔ تو اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر کے یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بھائی میاں۔ بھائی جس کمیٹی میں ہم بیٹھے ہیں پاکستان، اس میں وہ اسرائیل بھی شامل ہے، اس میں ٹرمپ بھی شامل، ٹرمپ اس کا سربراہ ہے، تاحیاتی سربراہ، یہ تاحیاتی لگتے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ تاحیات سربراہ بنو اس کے، اور
اور مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی ایسا قانون بھی پاس ہو جائے گا کہ ابھی مزید اگر ٹرمپ کی طرف سے وہاں کوئی ظلم و ستم ہوئے تو اس کی استثنا بھی شاید یہ بھی کروا دیں, یہ بھی مشورہ دے دے کہ بھائی یہ تاحیات استثنا بھی لے لے, ہے نا. تو بھائی میاں یہ سمجھ سے باہر ہے بہت ساری چیزیں. سادہ سا آپ کو میں یہ سمجھا دوں جن لوگوں کو نہیں پتا, وہ ان کا ایسا ہی ہے کہ امن فوج وہاں یہ کام کرے گی کہ اگر کسی محلے میں یا کسی علاقے میں بہت سارے یا کم مسلح گروہ گھسائے ہیں اور وہ سیکورٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سیکورٹی فورسز ان پر حملہ کرتی ہیں, اب یہ امن فوج جو ہوگی نہ ان سے لڑے گی, بتایا یہ جا رہا ہے, نہ وہ مسلح گروہوں سے انہوں نے لڑنا ہے اور نہ ہی سیکورٹی فورسز سے لڑنا ہے. ان کا کام یہ ہوگا کہ یہ جو عام لوگ ہیں ان دونوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر متاثر ہونے والے جو متاثرین ہیں, جو عام سویلین ہیں, ان کو حفاظت کریں گے. اب سوال یہاں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس فوج کے ہاتھ میں بندوق ہوگی, فوج کے ہاتھ میں بندوق ہی تو ہوتی ہے, تو وہ مطلب وہ ان لوگوں کو بچائیں گے اور کسی پر فائرنگ نہیں کریں گے. مطلب ظاہر سی بات ہے جس طرح پولیس کے ہاتھ میں بھی بندوقیں ہوتی ہیں مگر وہ حفاظت کے لیے ہوتے ہیں, لیکن سمجھ سے کوئی چیزیں نہیں آ رہی کہ وہاں یہ جو امن کمیٹی کے جو ارکان ہیں وہاں سڑکیں بنائیں گے بھائی میاں, وہاں سکول, سڑکیں, ہاسپٹل اور بہت ساری چیزیں, یہ سارے ارکان مل کر اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں گے اور اس میں ہم بھی شامل ہیں. ہم وہاں سکول بنائیں گے, ہیلتھ کے لیے کام کریں گے, وہاں پیسے بھی دینے ارکان نے. ان میں سے ہو سکتا ہے جن کے پاس پیسے نہ ہو وہ بولے کہ جی بھائی ہم سے سیکورٹی, ہاں یہ بات ہوئی نا, بہت سارے لوگوں سے تو ان کا جتنے بھی ارکان ہیں ان سے پیسہ مال و دولت لے کر کے وہاں لگانی ہے. ٹرمپ نے اپنی جیب سے نہیں لگانا, اسرائیل نے اپنی جیب سے نہیں لگانا, سب سے لے کر جو ارکان ہے وہاں پیسہ لگانا ہے اور وہاں ایک شہر بنانا ہے, بہت ہی خوبصورت شہر جہاں بزنس ہوگا, جہاں سرمایہ دار آئیں گے. لیکن سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنی فوج دے سکتا ہے کہ بھائی سیکورٹی کے لیے ہم اپنے اتنے فوجی فراہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے بھائی میں. تو ظاہر سی بات ہے اسی لیے کہا جا رہا ہے, بہت سارے لوگوں کو یہی چنتا ہے, یہی فکر ہے کہ اب حماس سے یا حزب اللہ سے یا فلسطینی مزاحمت کاروں سے براہ راست اسرائیل نہیں لڑے گا, بلکہ مسلمانوں کی جوتی مسلمانوں کے سر پہ ماری جائے گی. یعنی کوئی مسلمانوں کی فوج بھی تو ہوگی نا, اس میں فوجی ہوں گے, ان کو آگے کیا جائے گا کہ بھیا ان سے نمٹو, یہ شر پسند عناصر سے نمٹو. اب مزاحمت کار, فریڈم فائٹر اور شرپسند عناصر میں فرق ہوتا ہے. اب ان کے لیے شاید شرپسند عناصر ہوں گے, اور یہ کئی سالوں کی جو ایک آزادی کی ایک جنگ چل رہی ہے فلسطین کی, لگتا ہے اب اس کا مکو ٹھپا جائے گا اور انہی کمیٹیوں کے ذریعے ہی مکو ٹھپا جائے گا. لیکن ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستانی فوج جائے گی, فی الحال تو جا نہیں رہی ہے, اور اگر جائے گی تو وہ پاکستانی حکومت کی طرف, فوج اپنی طرف سے نہیں بھیجے گی, پاکستان یعنی شہباز شریف فیصلہ کریں گے. یہاں آ کے نا تھوڑا سا بندوں کو کھٹکا ہوتا ہے کہ یار جھوٹ اگر اس میں ہے, اس بات میں اگر جھوٹ ہے تو پھر ادھر ادھر بھی جھوٹ ہی ہوگا. یہ ساری دنیا جانتی ہے, پاکستان نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہے, فارم 47 کی حکومت ہے, یہ تو اپنی مرضی سے بھائی صاحب یہ جاتی عمرہ سے نکل کے جاتی عمرہ نہیں جا سکتے, جاتی عمرہ سے نکل کے جاتی عمرہ نہیں جا سکتے. تو یہ فوج بھیجیں گے فلسطین اور یہ فیصلہ کرے گی. کابینہ فیصلہ, پہلے بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ بھائی یہ شرکت جو وہاں کی ہے, دستخط شہباز شریف نے کر لی ہے, کابینہ سے اجازت لی رہی ہے. بھائی یہ کابینہ کون سی ہے؟ فارم 47 والی کابینہ ہی ہے نا بھائی میاں, ہے. اگر حکومت نے اجازت لینی ہوتی تو وہ فارم 47 والی کابینہ سے لے لیتی, ٹھیک ہے. اگر حکومت میں سب کچھ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا تو اس کا مطلب ہے حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. لہٰذا اب بھی جو حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, حکومت صرف بچہ جمہورہ جھوم جا, بچہ جمہورہ جھوم جا.